نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک صورت مبارکہ پڑھی گئی ہے جو قرآن کی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ ہے جس کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف کہتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان جو جگہ ہے، اور قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو وہاں ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ، وہ جنت کی طرف بھی دیکھ سکیں گے اور دوزخ کی طرف بھی دیکھ سکیں گے۔ ان لوگوں کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے اور اس جگہ کا نام اعراف ہے، اور اس وجہ سے اس صورت مبارکہ کو سورۃ اعراف کہا جاتا ہے۔ مجھے جو اس کے اندر بیان کرنا ہے وہ یہ کہ بندے جو اعمال کرتے ہیں ان کا وزن ہوگا قیامت والے دن، اعمال کا وزن ہوگا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ جو میزان ہے، ترازو ہے، اس کو انصاف کے ساتھ درست کر لو اور اس کے اندر کوئی کمی نہ کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ، جنوں انسانوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر آخر کے اندر باب باندھا ہے، باب اعمال بنی آدم توزن۔ یہ وہ باب ہے جس میں تذکرہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو اولاد ہے ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو جن کا وزن، جو اعمال زیادہ وزنی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ اور رتبہ ہوگا۔ وہاں وزن اس چیز کا ہے، یعنی عمل کو کس خلوص کے ساتھ کیا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے اور میرا کوئی صحابی ایک مد یا آدھا مد خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے والا میرے صحابی کے درجے کو اور رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جس خلوص کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ انہوں نے عمل کیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو اختیار کیا، کوئی آدمی ان کے درجے کو اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے کل قیامت کے دن بڑے موٹے موٹے تازے ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا وزن ہوگا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے حضور ان کا وزن نہیں ہوگا۔ وہاں تو وزن ہوگا بندے نے کس نیت کے ساتھ کیا ہے۔ بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے شہید آئیں گے، کہا جائے گا تمہارے اعمال کو ہمارے ہاں قبولیت نہیں ملی اس لیے کہ تم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ یہاں تو وہ قبول عمل ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا۔ اپنے اعمال کو خوبصورت بناؤ اور ان کے اندر وزن پیدا کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ان کو بناؤ۔ سورۃ اعراف کے اندر یہ موجود ہے۔ کیا؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جن کے وزن جو ہے والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن حق ہوگا قیامت والے دن۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جن کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوں گے اور جن کا وزن کم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے سامنے گھاٹے اور نقصان کے اندر چلے جائیں گے۔ بعض اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے حضور ان کا بہت زیادہ وزن ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری شریف کو، جس حدیث مبارکہ، امام صاحب کا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، محمد بن اسماعیل، اور ان کی کنیت ہے عبداللہ، اور یہ بخارا کے رہنے والے ہیں۔ ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ 7 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں، ان میں سے انتخاب کر کے
یہ جو بخاری شریف ہے تقریباً اس کے اندر 7,072 کے قریب جو ہیں 7,000 کے قریب حدیثیں ہیں جو انتخاب کر کے انہوں نے ہر حدیث کے لکھتے وقت 2 رکعت پڑھتے تھے اور پھر استخارہ کرتے تھے۔ مکہ میں ہوتے تو طواف کرتے تھے، مدینہ پاک میں ہوتے تو حضور کے ہاں حاضری دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے حدیث مبارکہ کو مکمل کیا ہے۔ ان کا 2 صدی کے آخر کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں محمد بن، ان کی کتاب کو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ جو صحیح کتاب ہے محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ کی کتاب، جس کو صحیح بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنی بخاری شریف کو جس حدیث مبارکہ پر ختم کیا ہے نا، وہ یہ حدیث مبارکہ کیا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم۔ کہا کہ 2 کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں، کل جب وزن ہوگا تو وہ بہت وزنی ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم۔ وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، 99 دفتر ہوں گے ڈھیر لگے ہوئے بدعمالی کے، بندہ سمجھے گا تباہ و برباد ہو گیا، حکم ہوگا جاؤ وہ پرچی لاؤ، کہے گا اللہ اس میں کیا ہوگا اسے اتنے وزن کے مقابلے میں، لیکن وہاں تو وزن ڈھیر کا نہیں، وہاں تو خلوص کا ہے۔ وہ خلوص کا پڑا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن وہ وزن زیادہ ہو جائیں گے ان دفتروں سے۔ اللہ ہمارے اعمال کو وزنی اعمال بنائے، خوبصورت اعمال بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال کو ہم کرنے والے بن جائیں۔ جب سنت کی مہر لگتی ہے تو اس کے اندر خوبصورتی اور زینت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب عمل رسم و رواج میں جاتا ہے تو اس کی روح اور جان عمل کی نکل جاتی ہے۔ اللہ اپنا تابع دار بنائے اور اپنے حبیب کا تابع دار بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری محفل کو قبول فرما، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرما، جوان بزرگ بچے اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ قرآن کی برکت سے سکون اور خوشیوں کے ساتھ راحت کے ساتھ اے اللہ زندگی نصیب فرما، ناگہانی بیماریاں حادثات موت اے اللہ بچا لیجیے، سارا رمضان اور روزے اے اللہ نصیب فرمانا، دعائیں قبول فرمائے، ہر پریشانی سے ہر حادثے سے بچا لینا۔ ہمارے رشتہ دار جہاں ہیں دوست احباب تعلق والے سب کے لیے اللہ خوشیوں کا انتظام کر دیجیے، اے اللہ ہر طرح عافیت اور خیریت فرمائی، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا